ریفرنس ان قرآن، یہ سورہ پارہ نمبر 30 میں آئی ہے اور 111 سورہ ہے یہ قرآن مجید کی، اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ، ابی لہبیوں و تب، ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اب سوچیں اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں ایسا کہیں تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہوا، یعنی آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کا کتنا غصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کے لیے اس کی سزا بتا رہے ہیں۔ اس آیت کا ایکسپلینیشن، ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اب یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کیوں کہا جبکہ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اور اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کا رنگ چمکتا ہوا سرخ و سفید تھا، یعنی اس کا جو چہرہ تھا وہ ایک دم سفید چہرہ تھا، چمکتا ہوا چہرہ تھا۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، لہب کا مطلب ہوتا ہے آگ کا شعلہ، اور ابو لہب کے معنی ہے شعلہ، یعنی اس کا ذکر اس کے نام کی بجائے اس کی کنیت سے کرنے کی کئی وجہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو عبد العزیٰ بھی بول سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس کا جو کنیت والا نام تھا ابو لہب وہ کہہ کر اس کو پکارا۔ ایک یہ کہ وہ زیادہ تر اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت سے ہی مشہور تھا، یعنی مکہ میں لوگ اسے اس کے نام سے زیادہ اس کی کنیت سے جانتے تھے۔ ایک یہ ریزن تھا سورہ میں اس کا نام لینے کا۔ دوسرا یہ کہ اس کا نام عبد العزیٰ یعنی عزیٰ کا بندہ ایک شرکیہ نام تھا، اور قرآن میں یہ پسند نہیں کیا گیا کہ اسے اس نام سے یاد کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ نام نہیں لیا۔ یہ الگ الگ جو مفسرین ہیں انہوں نے ان کا قول ہے یہ کہ یہ ریزن ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اس کا جو انجام اس صورت میں بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کی یہ کنیت ہی زیادہ مناسبت رکھتی ہے، یعنی آگے جا کے اس کو آگ میں جلنا تھا، جیسے شعلے والی آگ میں جلنا تھا، اسی لیے اس کا نام جو ہے ابو لہب، لہب یعنی شعلہ آگ، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو لہب سے ہی پکارا۔ قرآن میں جب کہ کبھی بھی کسی کا نام لے کر بد دعا نہیں دی گئی، لیکن یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس شخص کی حد سے زیادہ کیے گئے گناہ کا انجام دکھایا گیا کہ یہ اتنا زیادہ انسان جو تھا وہ گنہگار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے۔ تبت یدا ابی لہبیوں، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، یا وہ ہلاک ہو جائے یا وہ ہلاک ہو گیا، یعنی یہ فیوچر کے لیے ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی ہلاک ہو گیا، یعنی اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ ہلاک ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس کی ہلاکت۔ اور پھر واقعی آخرکار وہی ہوا، وہی کچھ ہوا جو اس سورہ میں چند سال پہلے بیان کیا جا چکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنایا، دنیا کے لیے بھی اور آخرت میں بھی بتا دیا کہ وہ آگ میں جلے گا۔ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ظاہر ہے کہ جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں بلکہ کسی شخص کا اپنے مقصد میں ناکام ہو جانا ہے جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہو، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنا پورا زور لگا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا یہ جو اس کا مقصد ہے وہ ناکام ہوگا، یعنی ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ۔ ہاتھ جو ہوتے ہیں انسان کی قوت، اس کی کوشش، اس کی محنت، اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا، اور ہو گیا، ہو جائے گا اور ہو گیا، اس طرح سے اس کا مطلب لیا جاتا ہے۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے واقعی اپنا پورا زور لگا دیا تھا، لیکن اس سورہ کے نزول کو 7-8 سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں
قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی مخالفت میں ابو لہب کے ساتھ تھے۔ ابو لہب کے ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے جو سردار تھے مکہ کے، وہ جنگ بدر میں مارے گئے، اور اللہ نے سامنے ہی دکھا دیا کہ دیکھو تمہارا جو مقصد تھا وہ ناکام ہوا۔ مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ کچھ ہی دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی۔ اسے عدسہ کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ یہ چھوت کی بیماری تھی۔ اس میں جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جس میں سے بدبو آنے لگی اور یہ مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی 3 دن تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بدبو پھیلنے لگی۔ آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کر دیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال کر اس کو ڈھکوا دیا۔ یعنی آپ سوچیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت کی موت دی اور سب نے اس کا حال دیکھا۔ اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائی۔ پھر فتح مکہ پر اس کے 2 بیٹے عتبہ اور معتب حضرت عباس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت لی، یعنی اس کے بعد میں جو بچے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب 2 آیت دیکھتے ہیں۔ ما اغنا، نہ کام آیا، انہو اسے، مالہو، مال اس کا، یعنی ابو لہب کو اس کا مال کام نہیں آیا، وما اور جو کسبہ اس نے کمایا، یعنی جو بھی اس نے کمائی کی، جو مال تھا اس کا وہ اس کے کام نہیں آیا، اس کا مال اس کے کام نہ آیا جو اس نے کمایا تھا۔ ابو لہب مکہ کا بہت امیر آدمی تھا لیکن بہت کنجوس تھا۔ زمانے جاہلیت میں ایک بار اس پر یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ اس نے کعبہ کے خزانے سے سونے کے 2 ہرن چرا لیے، لیکن بعد میں وہ ہرن کسی اور شخص سے برآمد ہوئے۔ لیکن اس پر جو الزام لگایا گیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ یہ بہت مالدار شخص تھا۔ قریش کے 4 آدمیوں میں سے ایک تھا جو قنطار سونے کے مالک تھے، یعنی 4 آدمی ایسے تھے جو بہت مالدار تھے مکہ میں، اور اس میں سے یہ ایک تھا۔ قنطار 200 اوقیہ کا ایک اور ایک اوقیہ 3.25 تولے کا ہوتا ہے۔ اس کی مال سے محبت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر، اب جنگ بدر کیا تھی؟ فیصلہ کن جنگ تھی جس میں سب مکہ کے بڑے بڑے سردار گئے تھے۔ جب جنگ بدر کے موقع پر جب کہ اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا، قریش کے تمام سردار لڑنے کے لیے گئے، مگر اس نے عاص بن ہشام کو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیا، یعنی خود نہیں گیا تھا لڑنے کے لیے، عاص بن ہشام جو تھے ان کو بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ کہا کہ یہ اس 4,000 درہم قرض کا بدل ہے جو تم پر آتا ہے۔ یہ جو عاص بن ہشام تھا اس کو ابو لہب نے 4,000 درہم کا قرضہ دے رکھا تھا، اور یہ جو صحابی تھے 4,000 قرضہ دے رکھا تھا اس کا بدل جو تم پر آتا ہے، یہ جو تھے دیوالیہ ہو گئے تھے، تو اس کو یہ امید تھی کہ اب تو ان سے پیسہ ملے گا نہیں، تو اس کے بدلے میں اس نے بھیجا
تاکہ اس کا پیسہ وصول ہو جائے۔ اسی طرح اس نے اپنا قرض وصول کرنے کی ترکیب نکالی، کیونکہ آس دیوالیہ ہو چکا تھا اور اس سے رقم ملنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ماں کا سبا یعنی جو اس نے کمایا کو کچھ مفسرین نے کمائی کے معنی میں لیا ہے، یعنی اپنے مال سے جو منافع اس نے حاصل کیا وہ اس کا کسب تھا، یعنی جو اس نے کمایا تھا۔ اور دوسرے مفسرین نے اس سے مراد اولاد لی ہے۔ جو کمائی ہوتی ہے وہ انسان کی مال بھی ہوتی ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی کا بیٹا بھی اس کا کسب ہے، یعنی اس کی کمائی ہے۔ تو نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کے بیٹے اس کے کام آئے۔ یہ دونوں معنی ابو لہب کے انجام سے مناسبت رکھتے ہیں، کیونکہ جب وہ عدسہ کی بیماری میں مبتلا ہوا تو اس کا مال بھی اس کے کسی کام نہ آیا، اور اس کی اولاد نے بھی اسے بے بسی کی موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کا جنازہ تک اٹھانے کی اس کی اولاد کو توفیق نہ ہوئی۔ اس طرح چند ہی سال کے اندر لوگوں نے اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے دیکھ لیا جو ابو لہب کے مطابق اس صورت میں کی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو باتیں کہی تھی اس سورہ میں لوگوں نے اسے دیکھ بھی لیا۔ سیصلیٰ نارن ذات لہب، ان قریب وہ جلے گا آگ میں شعلے والی، یعنی لہب کا مطلب شعلے والی آگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت جلدی، یعنی ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ تو دنیا میں اس کا انجام دیکھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت جلدی یہ شعلے والی آگ میں جلے گا، یعنی یہ جہنم میں جلے گا۔ ان قریب وہ شعلے والی آگ میں جلے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا فیوچر بتا دیا ہے۔ خبر دے دی گئی کہ جلد ہی وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا اور جلے گا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ، یعنی اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، اٹھانے والی ہوگی لکڑی کے گٹھے کو، یعنی پہلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی بیوی جو ہوگی وہ، اور اس کی بیوی ہوگی اٹھانے والی لکڑی کے گٹھے کو۔ اس کی بیوی کا نام اروا تھا اور ام جمیل اس کی کنیت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو وہ غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے اور وہ حضور کی مذمت یعنی انسلٹ میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھی، یعنی کچھ وہ شعر و شاعری، تو وہاں کا ہر انسان شعر و شاعری کرتا تھا، تو وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، شعر پڑھ رہی تھی۔ حرم میں وہاں پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا، آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی، اور اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری مذمت کی ہے، یعنی میرے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تو تمہاری مذمت نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، آپ نے تو کچھ نہیں کہا۔ اصل الفاظ ہے حمالۃ الحطب، جس کا لفظی ترجمہ ہے لکڑیاں ڈھونے والی۔ اب اس کے بہت سارے میننگز ہیں۔ وہ راتوں کو کانٹے دار درختوں کی ٹہنیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی، اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا۔ یہ ایک مطلب ہے۔ وہ لوگوں میں فساد دلوانے کے لیے چغلی کرتی تھی، اس لیے عرب محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا، یعنی ایک دوسرا مطلب یہاں سے یہ لیا گیا، کیونکہ عرب ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے لکڑیاں ڈھونے والی کہتے تھے۔
تو یہ اس کے الگ الگ میننگس ہیں جو اس آیت میں آئے ہیں۔ جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو، اس کے متعلق عربی زبان میں بطور محاورہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے، یعنی یہ بھی میننگ ہے اس کا۔ پس حمالۃ الحطب کا معنی ہے گناہوں کا بوجھ ڈھونے والی۔ ایک اور مطلب مفسرین نے اس کا یہ بھی لیا ہے کہ جہنم میں اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ لکڑیاں لا لا کر آگ میں ڈالے گی جس میں ابو لہب جل رہا ہوگا۔ نیکسٹ آیت ہے، لاسٹ آیت، فی جیدہا حبل من مسد۔ فی جیدہا، جید اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی، من مسد بٹی ہوئی، اس کی گردن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی، یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس کی گردن کے لیے جید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں زیور پہنا ہو، یعنی ایسا گلا جس میں سونے کا ہار یا کوئی زیور پہنا ہو، ایسے گردن کو جید کہتے ہیں۔ یہ عورت بہت قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزیٰ کی قسم، میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف خرچ کروں گی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اس کے خلاف میں اپنا ہار بیچ کر آپ کی دعوت کے خلاف کام کروں گی۔ تو یہ اپنے شوہر کے ساتھ جیسے وہ خراب تھا، یہ بھی ویسے ہی خراب تھی اور ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی تھی۔ اسی بنا پر جید کا لفظ یہاں بطور طنز استعمال کیا گیا، یعنی ایسا گلا جس کے ہار پر وہ فخر کرتی تھی دوزخ میں رسی پڑی ہوگی، یعنی ایسے گلے پر جس میں ہار ہوتا تھا اب ہار کی جگہ رسی ہوگی۔ جو رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی اس کے لیے حبل من مسد کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی وہ رسی مسد کی قسم سے ہوگی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں، دوسرا قول یہ بھی ہے کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہے مونج کی رسی، یعنی الگ الگ جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کے الگ الگ مطلب لیے ہیں کہ اس طرح کی رسی اس کے گلے میں بندھی ہوگی۔ ٹوٹل اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اب اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ کچھ لیسنز ہیں جو ہمیں اس سورہ سے ملتے ہیں۔ اس سورہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا چچا ہونا جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا اگر ایمان نہ ہو، آپ نبی کے چچا بھی ہیں لیکن اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو جہنم کی آگ نہیں بچا سکتی۔ جو اللہ کے دین میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کا دنیا اور آخرت دونوں جگہ انجام برا ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کا دین ہے، یہاں جو اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کا دنیا اور آخرت دونوں جگہ انجام برا ہوگا۔ جو دین کی طرف دعوت دینے والوں کو پریشان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے عداوت رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کا کام کر رہے ہیں، جو اللہ کے دین کو آگے پہنچا رہے ہیں، ان سے اگر انہیں کوئی پریشان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اگر کوئی بیوی غلط کاموں میں شوہر کا ساتھ دے گی تو وہ بھی جہنم میں شوہر کے ساتھ ہوگی۔ انسان کا مال اور اولاد اس کی آخرت کی کمائی ہے، چاہے تو اللہ کے راستے میں لگا کر نیکیاں کمائے یا ضائع کرے، یہ مال اور اولاد اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائیں گے اگر ایمان نہیں ہوگا۔ یعنی مال بھی ایسی چیز ہے کہ انسان صدقہ کر کے، خیرات کر کے، اس کے دین کے کاموں میں لگا کر اس کو آخرت کے لیے استعمال کر سکتا ہے، ایسی ہی اولاد کو بھی اچھے راستے پر لگا کر انسان جو ہے وہ آخرت کما سکتا ہے۔ لیکن اگر اولاد اور مال کو غلط راستے پر لگایا، انہیں چھوڑ دیا، مال کو ضائع کیا، برباد کیا، تو پھر جو ہوگا وہ جہنم کی آگ
نہیں بچا پائے گی انسان کو، اور یہ مال اور اولاد اس کے کسی کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ سورہ میریکل ہے، بہت بڑا میریکل ہے قرآن کا۔ یہ سورہ قرآن کا بہت بڑا میریکل ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، اس میں جو لکھا ہے وہ حق ہے۔ کیسے؟ ابو لہب چاہتا تو قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیتا، یعنی کتنا آسان کام تھا کہ اگر وہ جھوٹ ہی بولتا اور کلمہ پڑھ لیتا اور کہتا کہ دیکھو میں تو مسلمان ہو گیا، تو قرآن جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ لیکن اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئی یہ بات، اور یہ آ بھی نہیں سکتی تھی، نہ مکہ والوں کی سمجھ میں یہ آیا، نہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اس طرح سے قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیں، کیونکہ قرآن ایک سچی کتاب حق ہے، اس میں جو لکھا ہے وہ سچ ہونا ہی ہے۔ تو انسان جو ہے اس کی عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ چاہتا تو جھوٹ بول کر قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا، لیکن اس کو اس کی توفیق نہیں ہوئی، جبکہ اس کے پاس کئی سالوں کا موقع تھا، یعنی کافی سال تھے اس کے پاس، کافی سال بعد اس کا یہ انجام ہوا۔ سورہ لہب بہت پہلے نازل ہو گئی تھی، لیکن اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا، اور کیسے کر سکتا، کیونکہ قرآن تو سچی کتاب ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ جو لکھا ہے وہ سچا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔